السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی صاحب نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو صاف جواب دے دیا، اور جواب دیا ہے اس معاملے میں جو خط انہوں نے لکھا تھا گورنر بلوچستان کو کہ جناب آپ عہدہ چھوڑ دیں۔ تو اس کے جواب میں گورنر بلوچستان نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں مجھ سے استعفیٰ لینے والے؟ میں کوئی آپ کا نمائندہ نہیں ہوں، میں یہاں پر وفاق کا نمائندہ ہوں، اور وفاق کی نمائندگی کے طور پر میں صدر پاکستان کا نمائندہ ہوں، اور مجھے اپوائنٹ کیا صدر پاکستان نے، اور صدر پاکستان ہی مجھ سے استعفیٰ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ پنجابی کہتے ہیں تو کون میں خام خواہ، آپ کے کہنے پہ میں استعفیٰ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن استعفیٰ اگر آپ کو مجھ سے چاہیے یا آپ نے میری جگہ پر کسی دوسرے بندے کو اپوائنٹ کرنا ہے تو براہ کرم تھرو پراپر چینل آئیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس ایک چھوٹے سے واقعے سے کہ کس طریقے سے اس ملک کا انتظام و انصرام کو چلایا جا سکتا ہے، بلکہ چلایا جا رہا ہے کہ ایک شخص گزشتہ 3 سال سے اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، اور اس کو اس بات تک کا اندازہ نہیں کہ رولز آف بزنس کیا ہیں، رولز آف بزنس کے تحت کس ادارے کو کس ادارے کا ماتحت ہونا چاہیے، صدر کا ادارہ کیا ہے، صدر کی حیثیت کیا ہے، صدر مملکت کے کیا کہ سربراہ ہیں، گورنرز جو ہیں چاروں صوبوں کے اندر جو موجود ہیں وہ صدر پاکستان کے نمائندے ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں، حکومت کے نمائندے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی حکومت کے نمائندے ہیں یہاں پر تو وہ وزرائے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، وہ وفاقی وزراء ہو سکتے ہیں، وہ معاونین خصوصی ہو سکتے ہیں، وہ مشیران پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، وہ ان کے بے شمار ایسے پی ایمز ہو سکتے ہیں، یہ ہیں حکومت کے نمائندے۔ جبکہ وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ گورنر صاحب ہیں، اور وفاق اصل میں جو وفاق ہے وہ صدر پاکستان کا منصب ہے، ان کا ادارہ ہے۔ تو 3 سال گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ تیتر کون ہے، بٹیر کون ہے، دن کون سا ہے، رات کون سا ہے، جو ہم نے بزنس لانا ہے، جو قواعد کے مطابق اگر کیبنٹ کی میٹنگ کرنی ہے تو ہمیں یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے لیے سمری کو کیسے موو کرنا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، آرمی چیف کی ہی تقرری کے معاملے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جب ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تھا تو اس حکومت سے ایک سمری نہیں تحریر کی جا رہی تھی، اور سمری لکھنے کے اندر بھی بار بار غلطیاں آ رہی تھیں، اور سپریم کورٹ بار بار وہ معاملہ واپس ریفر کر رہا تھا، اور پھر آخرکار سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ برائے کرم اس معاملے کو لے جائیں پارلیمنٹ میں، وہاں سے ایک بل منظور کرا لیں تاکہ اس معاملے سے آگے نکلیں۔ تو یہ معاملہ اگر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعتاً وہ نون لیگ والے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اناڑیوں کے ہاتھ کے اندر انتظام دے دیا گیا سارا۔ مثال تو ایک اور آ رہی تھی میرے ذہن میں، لیکن میں نے فوری طور پر وہ نون لیگ کی مثال دے کے اناڑیوں پر چھوڑ دیا، ادروائز مثال بڑی زبردست ساری تھی لیکن وہ میں دینا نہیں چاہتا یہاں پر۔ اب آتے ہیں گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی صاحب کے خط کے اوپر۔ امان اللہ یاسین زئی صاحب نے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خط کا جواب دیا، اور ان کا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جناب کہ آپ کے کہنے پہ میں عہدے سے استعفیٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھ سے جو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ صدر صاحب نے کیا اپوائنٹ، اور صدر صاحب کے کہنے پہ میں استعفیٰ دوں گا کیونکہ صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے کچھ سیاسی باتیں یہاں پر جو جنگ اخبار کے اندر جو خبر شائع ہوئی ہے اس کے اندر تو انہوں نے خاصی سخت باتیں کی ہیں عمران خان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست عمران خان کے بس کی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان کا لوکل باشندہ ہوں، کاکڑ ہوں، چمچہ گیری نہیں کر سکتا، کسی کے پیچھے جانے کا شوق نہیں ہے، کوئی مجھ سے اس بات کی امید نہ رکھے، بلوچستان لاوارث صوبہ نہیں کہ ہر کوئی من مانی کرے اور چلا جائے۔ اچھا، اب یہ معاملہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے 3 مئی 2021 کو ویلا کیا تھا بلوچستان کی ہی صورتحال پر کہ تبدیلی کے عمل کا آغاز بلوچستان سے ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر جام کمال صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو تو پی ٹی آئی کے لوگ اور خود باپ پارٹی کے لوگ مل کے گرانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جام کمال صاحب انفیکٹ پراکسی کا کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اور باپ پارٹی انفیکٹ عمران خان صاحب کے اپنے بندے کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ جو ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امان اللہ خان یوسف زئی کو جن قوتوں نے لگوایا تھا بطور گورنر بلوچستان، وہ قوتیں اب ان کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں ہیں، لہٰذا وہ اب گورنر صاحب کو بدل کے جو ظہور آغا صاحب ہیں ان کو گورنر بلوچستان لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر اس وقت اسلام آباد مکمل طور پر ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا محلاتی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور باپ پارٹی کے لوگ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اصل باپ تو آپ کو پتہ ہے وہ
پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ارد گرد ہر جگہ پہ پھیلے ہوتے ہیں. تو گزشتہ 3 دن سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور یہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور کل ان کی ملاقات ہوئی تھی اسد عمر صاحب سے, جہاں پر ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا. پی ٹی آئی کے جو 8 ایم پی ایز ہیں جن کی سربراہی یار محمد دین صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ یار محمد جو ہے نا جام کمال صاحب کو یہاں سے ہٹائیں, اس کی جگہ پر آپ کسی اور بندے کو لے آئیں چیف منسٹر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور باپ پارٹی کے بھی تقریباً 4 لوگ اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں جام کمال صاحب کے خلاف, اور دیگر لوگ بھی اپنی لابنگ اس حوالے سے کر رہے ہیں, کیونکہ 2 لوگوں نے تو استعفیٰ دے دیا, ان کے وزیر خزانہ نے بھی اور وزیر ہاؤسنگ نے بھی. وزیر ہاؤسنگ سے تو انہوں نے خود استعفیٰ لیا. تو خیر ایک یہ کھچڑی پک رہی تھی, اور پی ٹی آئی کے لوگ ملنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات آج طے تھی, لیکن آج پرائم منسٹر صاحب آ گئے ہیں لاہور, اور یہاں پہ تو ان کی ہو نہیں سکتی ملاقات, کیونکہ آج رات کو انہوں نے چلے جانا ہے سعودی عرب, اور اس کے بعد آنا ہے 9 تاریخ کو واپس. لہٰذا 9 تاریخ کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد عید کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی. 8 مئی سے 16 مئی تک وہ چھٹیاں ہیں, ویسے بھی لاک ڈاؤن لگ گیا 3 صوبوں کے اندر, تو اس کے بعد ملاقات ہونے کا اب امکان ہو گیا خاصا کم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال عارضی طور پر جو چیف منسٹر بلوچستان کی تبدیلی کا جو عمل ہے اس کے اندر تھوڑا سا تعطل آ گیا ہے, اور گورنر بلوچستان کی بھی تبدیلی کے عمل میں تھوڑا سا تعطل آیا ہے. اب یہ تقریباً عید کے بعد جا کے یا عید کے آگے پیچھے یہ تبدیلیوں کا جو سلسلہ ہے یہ دوبارہ سٹارٹ ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ شہباز شریف, میں نے آپ کو پچھلے وی لاگ کے اندر بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے معاملات ان کے کچھ بہت زبردست طریقے سے طے پا گئے ہیں, اور اب انہوں نے ایک بیل اپلیکیشن ڈال دی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور لاہور ہائی کورٹ نے کل ہی کی تاریخ میں ان کی ان کی یہ جو اپلیکیشن ہے بیرون ملک جانے کی, اس اپلیکیشن کو انہوں نے فکس کر دیا ہے ہیئرنگ کے لیے, اور جسٹس باقر نجفی جو ہیں وہ ان کی اس پٹیشن کی سماعت کریں گے. تو یہ والا معاملہ اب سامنے آنے کے بعد اب یہ بات طے ہوتی جا رہی ہے کہ جو تبدیلی ہے یہ اپنے فیزز کے اندر آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اور اس ساری سینیریو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کا جو جسے ہم کہتے ہیں آئی کیو لیول وہ کس حد تک ہے. تو وہ آپ کو یہ چھوٹی مثال جو میں نے بھی آپ کو گورنر بلوچستان کی دی ہے یہی کافی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے, لیکن یادداشت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو ایسی چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ پورے 1-2 وی لاگز ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی کل ہی کی بات کرتا ہوں میں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ ایک خطاب کیا, اور اس کے اندر پہلا ان کا خطاب تھا, میرا خیال ہے یہ گزشتہ 3 سال کے اندر انہوں نے اپنے جو فارن آفس کے لوگ ہیں یا جو پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر بات کرنی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے جو ان کا ایپیسوڈ رہا ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے, اس انٹریکشن کے اندر انہوں نے ڈپلومیسی کی کوئی بات نہیں کی, اور نہ ہی میرا خیال ہے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے پاکستان کے مفادات کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے. ہاں کیا تو صرف اور صرف تنقید کی اور تو صرف اور صرف ہیوملیشن کی تو صرف باتیں کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور اس ملاقات کے اندر صرف ایک جملہ تھا پرائم منسٹر صاحب کا جس پر تھوڑا سا ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں سے زیادہ بھارت کے سفارت خانے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب انفیکٹ بے شمار لوگوں کے بے شمار مثالیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں اس وقت دبئی میں کام کر رہا ہوں تو میرا شناختی کارڈ ختم ہو گیا, تو میں نے اپنے سفارت خانے ہی آنا ہے, اور اس کی رینیول کے لیے میں نے سفارت خانے میں ہی درخواست دینی ہے. اب جہاں پر آپ ایک جانب آسٹیرٹی کے میئرز کے لیے بہت لمبا اور چوڑا آپ نے کام کیا, فنڈز آپ نے روکے ہوئے ہیں, تو سفارتی عملہ بھی آپ نے محدود کیا ہوا ہے. تو بے شمار اس معاملات اس وجہ سے لنگرن ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سفارت خانے نے تو صرف پوسٹ بکس کا کام کرنا ہے, شناختی کارڈ تو نادرہ نے بنانا ہے, پاسپورٹ تو نادرہ نے بنانا ہے, کاغذات کو اٹیسٹ کر کے بھجوانا سفارت خانے کا کام ہے. لیکن یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں یہ بنیادی طور پر نادرہ سے شناختی کارڈ پاسپورٹ کے کام ہے, اس کا سفارت خانوں سے لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن پرائم منسٹر نے ملبہ ڈال دیا سارے کا سارے اس ساری صورتحال میں سفارت خانوں پر, اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد تو معاملہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن بڑی سینئر سفارتکاروں نے اس ساری صورتحال پر بڑا اس کا نوٹس لینے کا یار بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ سفارت خانوں کی
ورکنگ کیسی ہے. اور یہی بات کو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں گورنر بلوچستان والے معاملے پر کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ سفارت خانے کیسے کام کرتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات کا پتہ نہیں کہ قومی اسمبلی کیسے کام کرتی ہے, ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات کا پتہ نہیں کہ کیبنٹ کیسے کام کرتی ہے, ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کیسے کام کرتا ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتہ کہ پریزیڈنٹ کا آفس کیسے کام کرتا ہے. تو اس سارے میس کے اندر جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے قائد کے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں. تو اس کی بھی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کے پیروی کرنے والے, ان کے جو دائیں پھرنے والے ہیں, ان کے جو ہواری ہیں, وہ بھی ایسے ہی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. سیالکوٹ کے اندر فردوس عاشق امان نے بالکل اپنے قائد کی ہی پیروی کی تھی, اپنے لیڈر کی ہی پیروی کی تھی, جس کے نتیجے کے اندر ابھی تک ہم سارے معاملات بھگت رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے معاملے کو آگے بڑھایا تھا. تو صورتحال اب اس طرح کی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی ہم آج اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے آگے بڑھنا تھا. تو اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف. حافظ شعیب صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے کبھی بھی, میں نے مجھ پہ بات کریں گے, آپ نے کبھی بھی ناموس رسالت پر اور 295C پر ویلاگ نہیں کیا کیونکہ عمران خان نیازی صاحب اس سارے معاملات پر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. حافظ صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ میں نے تقریباً 3 یا 4 اس حوالے سے ویلاگ کیے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کا چونکہ ریفرنس ہے یورپی یونین کی قرارداد جس میں پاکستان کو چند نکات پر محدود کیا گیا تھا, اور اس پر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے GSP ریٹنگ پلس سے اس کو نیچے لایا جائے, اس کو ڈس اپروو کیا جائے. اس کے اوپر میں نے ویلاگ نہیں کیا کیونکہ اس قرارداد کے اوپر پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ توہین رسالت کے قانون کو رپیل کرے, اور چونکہ یہ ہو نہیں سکتا پاکستان کے اندر کہ کوئی بھی مسلمان توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو واپس لینے کی کوشش کرے, تو کوئی بھی حکومت ایسا کرنے کا سوچے گی بھی تو وہ گر جائے گی. لہٰذا اس پہ میں نے ویلاگ نہیں کیا تھا. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عمران خان نیازی صاحب قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اور ویسے بھی جہاں پہ میرے جیسے لوگ موجود ہوں تو وہاں پر بے وقوفوں کی کمی نہیں ہوتی. تو منظور لغاری صاحب کہتے ہیں کہ جی اگلے الیکشن میں سندھ اور جنوبی پنجاب سے پیپلز پارٹی جیتے گی. وش یو آل دا بیسٹ منظور لغاری صاحب. اگر ایسا ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی تھی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ واحد جماعت تھی جس کی 4 صوبوں کے اندر ووٹ بینک موجود تھا, اور اس کو 4 صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اسی وجہ سے 4 صوبوں کی زنجیر, بے نظیر یہ ایک نعرہ تھا جو اس وقت اسٹیبلش ہوا تھا, بڑا مقبول عام نعرہ تھا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی بہت محدود ہو چکی ہے, ایک صوبے تک محدود ہو چکی ہے, یا بہت کم اس کا اب انفلوئنس رہ گیا, ووٹ بینک رہ گیا. اور لیکن آپ کی اس وشفل تھنکنگ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو خود بھی اپنی اداؤں پر ذرا غور کرنا چاہیے, اسے خود بھی اپنی پالیسیز پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے, اسے خود بھی اپنی انداز سیاست پر غور کرنا چاہیے, اسے خود بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کندھوں کے زور کے اوپر سیاست نہیں ہوتی, لوگوں کی حمایت کے زور پہ سیاست ہوتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.